اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے آج ہی دعا کی تھی کہ مجھے کوئی مشویات کا ماہر مل جائے، معلم مل جائے جو ہمارے مشویات کے کام کو چلا دے، لیکن ایک شرط ہے۔ تم اس دن دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ مجھ کو کہیں نوکری دے دے، اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی مسافر دے، میں اس کی خدمت کروں اور میرے گھر کے اندر خیر و برکت کا وہ سبب بن کے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، جو قصہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں یہ 2005 کا واقعہ ہے، اور مصر کا ایک انجینئر طارق اس کا نام تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے گریجویشن کی اور اس کے بعد میری خواہش تھی کہ مجھ کو کہیں پہ جاب ملے، لیکن سبحان اللہ جاب کہیں نہیں ملا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، میں نے کوئی کام جو بھی مل جاتا میں کرتا، حتیٰ کہ ریسٹورنٹ کے اوپر بھی کام کیا، وہ جو کباب بنانے والے ہوتے ہیں نا، لگانے والے، وہ بھی میں نے کام کیا، مشویات کے اوپر کام کیا، برتن دھوئے، ادھر ادھر کام۔ کہتا ہے کہ مجھے اپنا وقت گزارنا تھا، زندگی گزارنی تھی۔ خیر اس دوران میں ہوا یوں کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ یار انجینئر کرنے کے باوجود بھی نوکری ووکری کون نہیں مل رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا میری بات سنو، لیبیا جا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کہ بن غازی، واقعی بڑا مشہور شہر ہے، اس نے کہا بن غازی چلے جاؤ، فلاں آدمی ہے وہاں پر، تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس کئی دکانیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تمہیں نوکری دے دے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ویسے بھی کوئی نہیں تھے، تو میں نے ادھر ادھر سے کرا کے 250 دینار لیبین دینار وہ میں نے اکٹھے کیے، اپنی جیب میں ڈالے۔ لو جی وہاں سے بن غازی کی بس پکڑی، 20 دینار میں نے ان کو کرایہ دیا، اور یہ 20 دینار جو ہیں یہ لیبیا کے دینار ہیں۔ خیر کہتا ہے جی بن غازی پہنچ گیا، وہ جو بتایا ہوا تھا اسے ایڈریس، وہاں پر میں گیا اس آدمی کے پاس، میں نے اسے جا کے کہا کہ میں فلاں آدمی نے مجھ کو بھیجا آپ کی طرف، وہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور آپ کہتا ہے کہ جی مجھے کہیں پہ نوکری۔ اس نے کہا میرے پاس نوکری کہاں پر ہے، مجھے وہ ہر وقت ایسے تنگ کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتا رہتا ہے، میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے۔ لیکن کہنے لگا بیٹے بات سنو، تم جب آ ہی گئے ہو تو پھر کیوں نہیں تم محنت کرتے، ادھر ادھر نوکری تلاش کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی اب ظاہر بات ہے کہ میں نے رہنا کہاں پر تھا، کہتا کہ میں انتہائی سستا سا جو ہوٹل تھا اس میں گیا، اور وہاں پر میرے پاس جو کوئی بیگ تھا اس کو میں نے وہاں پہ رکھا، اور اس کا معمولی سا کرایہ تھا وہ میں نے کرایہ پے کیا۔ احتیاطاً میں نے یہ کیا کہ 20 دینار جو ہیں ان کو میں نے ایک طرف رکھ لیا کہ جب میں نے واپس جانا ہے تو میرے پاس کم از کم واپسی کا کرایہ ہونا چاہیے۔ لو جی ناظرین اکرام، کہتا ہے کہ میں نے ایک دن نوکری تلاش کی، دوسرے دن، تیسرے دن، کچھ کہیں پہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی۔ کہتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی تھی بڑی شدید۔ کہتا ہے میں نے ایسی نظر ڈالی تو ایک ریسٹورنٹ نظر آیا، متوسط تھا ریسٹورنٹ تھا۔ کہتا ہے میں وہاں پہ داخل ہوا، میں نے اسے جا کے کہا کہ تمہارے پاس مرغی ہے دجاج؟ اس نے کہا، میں نے کہا آدھا دجاج مجھ کو چاہیے۔ اس نے جو پیسے بتائے وہ پیسے میرے بجٹ سے کہیں زیادہ تھے۔ میں نے اسے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ کو جو چکن ہے اس کا چوتھائی حصہ وہ مجھ کو دے دو؟ اس نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان بد دل ہو کر دعائیں کرتا ہوا دکان سے باہر نکلا۔ کہتا ہے سامنے میں نے دیکھا سینڈوچ کی دکان تھی، اور بڑا عجیب و غریب سا انہوں نے کوئی نام اپنا رکھا ہوا تھا۔ بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں نا، اپنا نام جو ہے بڑا عجیب و غریب رکھتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف ملتفت نظر ہو۔ خیر کہتا ہے کہ میں سینڈوچ کی دکان میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے جا کے کہا بات سنو یار، یہ جو تم نے عجیب و غریب سا نام رکھا ہوا نا وہ مجھے نہیں چاہیے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، ہاں جی، تو مجھے تو پیٹ اپنا بھرنا ہے، بھوک مجھے بڑی لگی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا، اس نے کہا مصری ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے میں تامیاں لے کے آتا ہوں، میں تمہارے لیے پھول لے کے آتا ہوں، میں تمہارے فلافل لے کے آتا ہوں۔ یہ وہ عزیزو کھانے ہیں جو کہ بالکل شعبی جس کو کہتے ہیں نا، بڑے سستے اور بڑے دیسی۔ خیر کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لو جی وہ کھانا لے کے آ گیا۔ اب اس نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دیں
مجھے کہنے لگا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، کیا کام کر سکتے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی کام مل جائے، میں نے وہاں ایجپٹ کے اندر یہ کام بھی کیا ہے، کرتے کرتے میں نے اس کو بتایا کہ میں بھی کباب بھی بنا لیتا ہوں، کباب، ہاں جی، مشویات اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، میں مشویات کا کام۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے آج ہی دعا کی تھی کہ مجھے کوئی مشویات کا ماہر مل جائے، معلم مل جائے جو ہمارے مشویات کے کام کو چلا دے، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرا مہمان بننا ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ تو جی ناظرین کرام، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے گھر لا کے الحمدللہ میری 1 ہفتہ تک خدمت، کھانا پینا رہائش ہر چیز جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے۔ اور پھر جب آخری دن تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ساتھی بات سنو، تم اس دن دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ مجھ کو کہیں نوکری دے دے، اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی۔ اور ناظرین کرام، یہی وہ اس کہانی کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس آدمی نے جس نے اس معلم کو، اس انجینئر کو اپنے گھر میں 1 ہفتے سے رکھا ہوا تھا، 250 دینار اس نے اس کے سپرد کیے، اس کے حوالے کیے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سوٹ کیس، ٹیچی کیس، وہ مختلف اشیاء تحفوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، وہ اس کو دیا۔ اس نے کہا جاب تو میرے پاس کوئی نہیں، میں نے ایسے ہی آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ کہا تھا کہ مجھے معلم چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس دن ایک دعا کی تھی، اور دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی مسافر دے، میں اس کی خدمت کروں اور میرے گھر کے اندر خیر و برکت کا وہ سبب بن کے آئے۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے بڑے تعجب سے کہا کہ ساتھی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے، جب میں کبھی مصر آؤں گا تو میں تمہارا مہمان بن جاؤں گا، تو میری خدمت کرنا۔ ناظرین کرام، اس کو کہتے ہیں اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھی دعا۔ اب آپ تخیل کریں کہ اس نے دعا کیا کی ہے؟ وہ تو نوکری کی دعا کر ہی رہا تھا نا۔ اس نے دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھ کو کوئی مسافر دے تاکہ میں اس مسافر کو اپنے گھر میں رکھوں۔ عابر سبیل اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی سوچ، اپنی فکر اس کو مثبت رکھیں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کے دروازے کیسے نہیں کھلتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔